إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس کے ہاتھ میں اقتدار دینا بھی ہے اور اقتدار چھیننا بھی ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے ریاست مدینہ کے قیام سے متعلق کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ اسی سے متعلق آج کی اس خطبہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی
کہ کسی بھی ریاست کو عمل میں لانے کے لیے حاکم و محکوم کے درمیان لیڈر اور ان کے ماتحتوں کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی، جو لوگ جس سماج میں رہتے ہیں ان کے باہمی حقوق کو ایک دوسرے کو جاننے، پہچاننے اور برتنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ کسی بات کو سنتا ہے اور مخلصانہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اپنے رہنما اور لیڈر کی تعظیم و تکریم بھی بجا لاتا ہے، اور اپنی انانیت، فخر و غرور، گھمنڈ و پندار کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تب اس سماج کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، آپس کے تعلقات بہتر سے بہتر بنتے نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام مسجد تعمیر کا کیا کہ جہاں سب لوگ بیٹھ کر، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، چاہے گورا ہو چاہے کالا، چاہے عورت ہو چاہے مرد، چاہے بزرگ ہو چاہے جوان، چاہے جس زبان و خیال کے لوگ ہو، سب ایک جگہ بیٹھ کر اپنے تمام تر خیالات کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے ماتحت کرنے کے جذبہ کے ساتھ کسی بات کو سننے اور سنانے کے لیے تیار ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا برستا ہے اور اچھا معاشرہ اور اچھی سوسائٹی عمل میں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان مواخات کروایا، بھائی چارہ پیدا کروایا، تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ آپ نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس کی تعمیل کی، اس کے مطابق عمل کیا۔ دنیا نے ویسا نقشہ، ویسا نظارہ نہیں دیکھا، اور شاید صبح قیامت تک ویسا نظارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بھائی چارہ کی وہ مثال قائم کی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا صحابہ نے وہ طریقہ اپنایا کہ دنیا اسے دیکھ کر اشش کر رہی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا گیا، بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا گیا، لیکن ان کی حکمرانی اور بادشاہت میں رہنے والے لوگ اپنے حکمراں اور بادشاہ کی وہ تعظیم و تکریم نہیں بجا لاتے جو صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بجا لائی۔ قرآن نے اہل ایمان کی شان و پہچان بدلائی ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے نمونہ تھے، ان کی نگاہ میں یہ بات جچی ہوئی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو کچھ بھی جملے نکلتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ماننا ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب و نادار اور صاحب ثروت و مالدار ان دونوں قسم کے لوگوں کا خیال رکھا۔ ایک جانب مالداروں سے کہا تم اپنا مال ان غریبوں پہ تقسیم کرو، تو دوسری جانب غریب و نادار قسم کے لوگوں سے کہا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ پھر اس کی مذمت بیان کی ہے، اگر کوئی انسان بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگنے کا طریقہ اپناتا ہے، گویا وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتا، اور صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے سے گوشت نوچا گیا ہوگا، جس سے پتہ چل جائے گا یہ دنیا میں بھیک مانگی کرنے والے لوگ تھے۔ ایک جانب تو غریب و نادار سے کہا کہ تم بھی خوددار رہنا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لینا، جب برداشت سے باہر ہو تب کسی سے سوال ہو سکتا ہے، خواہ مخواہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا۔ تو دوسری جانب اہل ثروت اور مالدار لوگوں سے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے الذی یشبع وجارہ جائع عند جنبہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا بغل میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ ایک جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اذا طبخت مرقہ فاکثر ماءھا وتعہد جیرانک، جب کبھی گوشت وغیرہ شوربہ دار چیز بنانا ذرا شوربہ میں اضافہ کر دینا اور اپنے پڑوسی کا خیال کر لینا۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں۔ 3 بار آپ نے بیان فرمایا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ کس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم و ستم سے، اس کی ایذا رسانی سے جب تک محفوظ نہیں رہے گا، یہ بڑے نمازی ہے کہ زکاتی ہے کہ صدقاتی ہے کہ خیراتی ہے، ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ کتنی اہم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے سامنے رکھے، اندازہ لگا لیے۔ اور اسی پر بس نہیں، کچھ اخلاقی اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اچھا کرتا چلا جا رہا ہے اور برائی سے باز نہیں آتا، اور کوئی انسان برائی کرتا چلا جاتا اور اچھائی کا ساتھ بھی نہیں دیتا، تو ان کے حالات کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی کو تعلیم دی ہے اور انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ کرانے کی کوشش بھی کی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا معمولی چیز ہے جس کے اپنانے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ایمان کا غارت ہو جاتا ہے، ایمان لٹ بھی جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہمارے درمیان ہیں، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ لا يدخل الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. کہا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے گا. اور کسی انسان کے ایمان کا اعتبار اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا عمل بتا دوں کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. گویا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان نہ لائے. کسی ایماندار کے ایمان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرے. اور محبت کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو. بات معمولی لگتی ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. تم اچھے اسلام کی بابت سوال کرتے ہو تو سنو، تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے ہو ان کو سلام کرو. دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیان کی ہے. غور کیجئے گا تو بڑی اہم حقیقتوں کا انکشاف کیا گیا. کھانا اور سلام. ایک انسان کھانا کھلاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جتنے غریب قسم کے لوگ ہو ان کو سلامی بجا لائیں گے تب یہ خوش ہوتا ہے. کبھی توفیق نہیں ہوتی اس غریب کو بھی سلام کر دیں. کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جو آئے گا ہم کو سلام کرے گا. جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ کبر و نخوت سے پاک ہوتا ہے، تکبر سے دور ہوتا ہے. اور جو انسان سلام نہیں کرتا گویا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے تمام کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں سلامی بجا لائے. آپ نے کیا فرمایا؟ کھانا بھی کھلاؤ، پہچانو یا نہ پہچانو سلام کو رواج دو. ایک حدیث اور بھی سماعت کر لیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور ساتھ میں فرمایا والناس نیام، صلو والناس نیام. اس وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد گزاری کرو. تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس میں کھانا کھلانا بھی ہے، سلام پھیلانا بھی ہے، صلہ رحمی کرنا بھی ہے، رات میں تہجد گزاری بھی کرنا ہے، پھر جنت میں جائیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلہ رحمی کی بات کی ہے، یہ بھی کچھ توجہ دینے کی چیز ہے. ایک انسان کھانا کھلاتا ہے لیکن باہر میں، تاکہ اس کا پرچار ہو، اس کی شہرت ہو، اس کا نام و نمود ہو کہ فلاں صاحب تو خوب خرچ کرتے ہیں. اپنا گھر میں بھائی اس کا بھوکا ہے، بہن اس کی بھوکی ہے، ماں اس کی بھوکی ہے، باپ اس کا بھوکا ہے، قرابر اس طرح اس کے بھوکے ہیں، اس پر خصوصی توجہ نہیں ہوتی. لاکھوں اور کروڑوں کا صرفہ انسان ادھر ادھر کر دیتا ہے لیکن اپنے غریب اور نادار رشتہ داروں کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو،
اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے مراد جو رشتہ دار ہوں، جو رشتے ناتے آپ سے توڑ بھی رہے ہو، اب اس سے رشتہ جوڑیے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آپ سے رشتہ توڑتا ہو اس سے رشتہ جوڑیے، جو آپ پہ ظلم کرتا ہو اسے معاف کر دیجیے۔ سماج اس طرح بنتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے صحابہ کرام کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، کچھ لوگ ہجرت کے ستائے ہوئے تھے اور کچھ لوگ مہاجر کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کچھ مہاجر تھے اور کچھ انصار تھے۔ ان انصار و مہاجرین کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت و بھائی چارہ قائم کرایا، وجہ کیا تھی؟ اس کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، چھوٹے بڑے سب کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد انہیں درس دی، ان سے تعلیم دیا۔ کبھی یہ تعلیم دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کبھی یہ تعلیم دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ کبھی اخلاقیات کی تعلیم دی ہے اور کبھی بدخلقی کی چیزوں سے منع کیا، کہ ٹوہ میں نہ پڑنا، بدگمانی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض و عناد نہ رکھنا، اور ساتھ ساتھ کسی کے خلاف تدبیریں نہ کرنا، کسی کے پیچھے چاند نہ چلنا، کسی کی عیب کو کھود کر تشت بام نہ کر دینا۔ مقصد کیا تھا؟ ایک طرف برے اخلاق سے منع بھی فرمایا ہے اور دوسری جانب اچھے اخلاق کو فروغ بھی دیا ہے۔ ایسی صحبت میں تیار کردہ صحابہ کی ایک جماعت ہوئی، پھر اس میں بات رکھی گئی کہ سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ مسلمان، اس کی مثال ایک عمارت اور مکان سے دی جاتی کہ جس طرح دیوار کا کچھ حصے کو تقویت پہنچا کر اپنے اوپر چھت کے بوجھ کو اٹھائے رہتی ہے، اسی طرح سماج میں جو لوگ ہیں ایک اچھے سماج کی تعمیر کرنے کے لیے سب لوگ ایک دوسروں کے ساتھ اس طرح مل جل کر رہے کہ اس میں سے اگر ایک کو کھینچا جائے تو پوری صف ہل جائے۔ کہا بنیان مرصوص صفن کانہم بنیان مرصوص، ایسی صف بنا دی جائے گویا گچ پلائی گئی دیوار۔ یہ وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نماز میں داخل ہوتے اور آپ کی صف بندی اس طرح ہوتی کہ اگر 20 سے ایک آدمی کھینچا جائے پوری صف ہل جاتی تھی، وہ کندھا سے کندھا ملا رہتا تھا اور ٹخنے سے ٹخنا سٹا رہتا تھا، اور کتنا دور پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیاد بنائی گئی تھی۔ کیوں بھائی؟ اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس تعلیمات کے ذریعے سے ان کے اخلاق فاضلہ کو نکھارا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو بدخلقیاں ہوتی ہیں، جو بری عادتیں ہوتی ہیں، ان سے کنارے کشی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اور یہ صرف تعلیم زبانی حد تک نہیں بلکہ انہیں سکھلایا گیا تھا کہ جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے اس کا عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ابھی مسجد سے نکلو گے تمہارے سامنے مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ہوگی، اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا، دنیا کے کسی خطے میں مسلمان ہو جائے ان کے اندر جذباتی اور قلبی لگاؤ اس طرح ہوگا کہ اگر ایران کے مسلمان کو تکلیف پہنچ دی ہو تو ہندوستان کے مسلمان اس کے ٹیس کو اپنے سینے میں محسوس کریں۔ یہ مزاج بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی علاقے سے خبر آتی کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی تو صحابہ کرام بے چین ہوتے تھے۔ جو لوگ ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے تھے اور ظلم و بربریت کے نشانات بنے ہوئے تھے،
نتیجے کے طور پر انہیں مارا پیٹا جاتا، انہیں نکلنے کی سہولت نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے بےتابی کی کیفیت پیدا ہوتی. یہاں تک کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. جو لوگ پھنسے ہوئے تھے انہیں نکالنے کا راستہ سکھلایا گیا. بہرحال تو بتانا یہ تھا کہ آپ کی اس تربیت کا یہ اثر ہوا کہ اہل ایمان اپنے تمام ایماندار بھائیوں کی کھوج کرتے تھے، ان کی تلاش کیا کرتے تھے، اور یہ آپ نے مسجد نبوی سے سکھایا ہے. کیوں سکھایا بھائی؟ مسجد تعلیم گاہ بھی ہے اور مسجد عمل کی جگہ بھی ہے. آپ نے تعلیم بھی دیا اور عملی جامہ پہنا دیا. کیسے؟ کہا اگر کامیابی چاہتے ہو کسی ایک کو لیڈر ماننا ہوگا. امت و قوم کے درمیان اللہ کا نبی رہنما اور لیڈر ہوا کرتے ہیں. اس لیڈری کو، اس رہنمائی کو صحیح انداز سے سمجھانے کے لیے ہر مسجد، ہر علاقے میں ایک مسجد بنانے کی تلقین کی گئی کہ علاقے میں چھوٹی موٹی مسجد بنے، سب لوگ جو مرد کی شکل میں ہیں بالغ ہو جائے، 5 وقت لازمی طور سے ایک امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھے. امام جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کریں گے، الا ہے کہ امام سے اگر بھول اور غلطی ہو تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں ٹوکیں گے، جس کا نظارہ آپ دیکھتے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کی. مسجد نبوی کے آپ امام ہوئے، آپ جو کہتے تھے اس کو عمل میں لاتے تھے. نماز پڑھایا، میں امام ہوں، آپ سب مقتدی ہے، ویسے ہی کرنا جیسا میں کروں گا. اگر میں رفع الیدین کیا تو ہاتھ اٹھا لینا، اگر ہم نے ہاتھ باندھ لیا ہاتھ باندھ لینا. ہم قبلہ کی طرف کھڑے ہیں، قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑا ہونا. ہم رکوع کریں گے، رکوع کر لینا، رکوع سر اٹھائیں گے اسی طرح عمل کرنا. سجدہ میں جائیں گے تم بھی سجدہ میں چلا جانا، پھر اٹھ کے بیٹھیں گے تم بھی اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر سجدہ میں جائیں گے تم بھی سجدہ میں چلے جانا، پھر ہم کھڑا ہو جائیں گے. مطلب کیا تھا؟ باہر کے میدان میں عملی جامہ پہنانے کے لیے علم کے ساتھ عمل کی ایک صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پیش کی ہے کہ اسی طرح کا ماحول بناؤ. سب سٹ کے کھڑے ہو جاؤ، سب مل کے کھڑے ہو جاؤ، ایک امام کی آواز پر لبیک کہو، ان کے حرکات و سکنات کو عمل میں لاؤ. کھڑا ہے تو کھڑا رہو، جھکتے ہیں تو جھک جاؤ، سجدہ کرتے سجدہ کر لو، بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جاؤ. اور پھر اس کے بعد اخیر میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے کر اپنی نماز ختم کر لو. کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ میں سے کوئی کمزور ہوگا، کوئی طاقتور ہوگا، کوئی ہٹا کٹا مشٹنڈا ہوگا، کوئی اس کے بغل میں بیمار ہوگا، کوئی صحت مند ہوگا، کوئی بیمار ہوگا. ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہوگی تو نماز میں ادھر ادھر تو تاکنا جھانکنا نہیں ہے. بدخیالی میں ہو سکتا ہے دائیں بائیں کے لوگوں کو تکلیف پہنچ گئی ہوگی تو سب سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا مانا ہوا؟ بھئی تم پر سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو. اگر ہماری جانب سے کسی قسم کی تکلیف ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں اور سلامتی کی درخواست کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا جو آپ نے سیکھا ہے اس کو برتیے. کیسے برتیے گا بھائی؟ 5 وقت کی نماز میں مسجد کی حاضری کیوں لازم و ضروری قرار دی گئی؟ وجہ اس سے پہلے گزار چکی ہیں، آج بھی یاد رکھیے.
چھوٹا محلہ ہو، چھوٹی بستی ہو، چھوٹی بستی میں ایک چھوٹی سی مسجد ہو، مسجد میں سارے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہو، ایک دوسرے خیال رکھا جائے گا فلاں بھائی نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ کہ بیمار تو نہیں پڑ گیا، کہ سفر میں تو نہیں چلا گیا، ذرا فلاں آدمی کے گھر کی خبر تو لے لی جائے، کس پریشانی میں ہے۔ مزاج یہ تھا کہ 5 وقت ایک دوسرے کو شکل دکھلائیے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نماز پڑھیے، ایک ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھیے، تاکہ پورے محلے کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے محلے اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کو کہا گیا کہ اپنے اپنے علاقے میں روزانہ نماز پڑھ کے اپنے حالات کی کا جائزہ لے لو، اپنے علاقے کے لوگوں کی خبر گیری کر لو، لیکن ایک مرتبہ بڑی مسجد میں جانا ہے، ہفتہ میں جامع مسجد کے اندر جانا ہے، تاکہ سب چھوٹی چھوٹی مسجدوں والے بڑی مسجد میں آ کر بڑے امام سے پیغام سنیں، اور اس کے بعد پھر اسے پورا ہفتہ برتنے کی کوشش کریں۔ اور پھر سال میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ کام کروا دیا کہ اس سے بڑی جماعت کرائی جائے، اور میدان میں نماز، عید کی نماز اور بقرعید کی نماز، تاکہ علاقے کے سارے لوگوں کی خبر گیری کی جا سکے۔ یہ ہے مزاج۔ اس طرح مدینہ کی ریاست کے قیام میں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں صحیح ریاست قائم نہیں کر پاتے۔ بیوی روٹھی ہوئی ہے، بیٹا بگڑا ہوا ہے، بیٹی مزاج بنائی ہوئی ہے، ماں باپ سے ہمارا رشتہ ناتا ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ الا ماشاء اللہ۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے بچے کمانے شروع کرتے ہیں، ماں باپ کو بالائے طاق رکھتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کی جاتی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، اپنے گھر کے لوگ حیران و پریشان ہیں، بھائی بیچارہ دم توڑ رہا ہے، اس کی طرف جانے توجہ نہیں ہے، ان کی بچیاں پڑھنے کے لیے ترس رہی ہے، ان پہ خرچہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، ان کے گھر میں ضروریات زندگی کی بعض حد ضرورت ہے، لیکن آپ اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کئی گرم کپڑے ہوتے ہیں، بیچارے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں آپ کے بغل میں، آپ کے بھائی اور اس کے بچے اور اس کے گھر کے لوگ، توجہ نہیں ہوتی ہے، اور کہیں کہ ہمارا معاملہ سدھرتا نہیں ہے۔ تو ریاست مدینہ کے قیام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بطور خاص عمل میں لایا ہے۔ بڑوں سے کہا غریبوں اور ناداروں کا خیال کرنا، غریب و نادار سے کہا کسی کے سامنے بلا سخت ضرورت کے ہاتھ نہ پھیلانا، جب کو مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی انسان عقیدہ آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، بڑا عقیدہ کرتا ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مقدس کی ایک سورت پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر دہرا لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ آخرت پر ہمارا ایمان کیا ہے۔ جو قرآن کا انداز ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، پڑھے ویسی گزار دیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس انسان کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کون جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ چاہے بار بار آخرت پر ایمان کا اظہار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اسی نے آخرت کا انکار کیا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ نماز پڑھتے ہیں نا کہ نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز میں سستی، غفلت، لاپرواہی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو پڑھتے بھی ہیں تو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، مسجد میں نام لکھوا دیں، آنا جانا میرا لگا ہوا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیزیں جس کو دینا چاہے اس کو بھی روک لیتے ہیں۔ کسی نے پانی مانگ لیا نہیں دیا، دیہات میں آگ مانگ لیا ماچس دے دو نہیں دیا، نمک مانگ لیا نہیں دیا، نہیں دیں گے۔ اگر کسی کے اندر یہ اخلاقی خرابیاں ہیں، یتیموں کو دھکا دینے کی خرابی، مسکین کو نہ کھلانے کی خرابی، نماز میں سستی کرنے کی خرابی، ریا و نمود کرنے کی خرابی، اور معمولی چیزیں نہ خرچ کرنے کی خرابی، تو قرآن کہتا ہے رأیت الذی یکذب بالدین۔ اب جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کون آخرت کا انکار کرتا ہے۔ ہم تو بڑے آخرت کے داعی ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں،
لیکن قرآن کہتا ہے ہمارے آخرت کا اقرار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے والے مہاجرین کے ساتھ انصار کا بھائی چارہ کرا دیا، اور انصاریوں نے مدینہ کے لوگوں نے باہر سے آنے والے انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی ریاست قیام عمل میں آئی، اور پھر اس کے بعد اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے چند ہی سالوں میں بہت ساری جگہوں پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ جن لوگوں نے مکہ المکرمہ سے انہیں نکالا تھا وہ لوگ وہاں پہنچ کر بھی زک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں کو اب اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی، تو کہیں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، غزوہ بنی مصطلق ہے، جنگ فتح مکہ ہے، جنگ تبوک ہے، جنگ طائف ہے، وغیرہ ذالک۔ مقصد جس چیز کی جہاں پر ضرورت ہو اس کا وہاں استعمال ازحد ضروری ہے۔ تو مدینہ کی ریاست کے قیام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والے چھوٹے بڑے اچھے برے سب کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو گزشتہ ہو چکا اسے بھولیے اور شیر و شکر بن کر زندگی گزاریے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔